ورسوله الكريم أما بعد كميسة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة. محترم المقام واجب الاحترام الاستاذ فضیلۃ الشیخ محمد رمضان زاہد المدنی حفظہ اللہ، جمعیت اہل حدیث حلقہ سوج متنا اے کے صدر محترم ریاض احمد السلفی حفظہ اللہ، سوج متنا بی کے صدر محترم فردوس احمد سلفی حفظہ اللہ، فضیلۃ الشیخ زاہد اللہ سلفی حفظہ اللہ اور دیگر علماء کرام، میرے عزیز ساتھیوں، بچوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ جس رب العزت نے آج ہمیں اس بابرکت جگہ میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. ہمیں اس بات پر اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے. اس کے بعد درود السلام کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی طرف آخری نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے. بہرحال آج کی اس مجلس کے جو ہمارے مہمان خاص ہیں، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ آج میں بھی اپنا وقت انہی کو دوں تاکہ آج ہم انہی کے خطاب خاص سے اپنے آپ کو مستفیض کریں. تو لیکن جذبات کچھ ایسے تھے کہ چند منٹ آپ کے سامنے تھوڑا سا بیان کر کے جاؤں، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. کل ہمارا ایک پروگرام تھا، کیونکہ جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر، اس جموں کشمیر کے اکناف اور اطراف میں ہر جگہ جمعیت اہل حدیث کے علماء کرام لوگوں کو اصلاح کے تعلق سے، ان کو اچھے راستے کی طرف لانے کے لیے کتاب و سنت کی دعوت کی طرف بلانے کا کام کر رہے ہیں. کل ہمارا ایک پروگرام تھا ہمارے تحصیل رامسو کی وساطت سے جو ہوا تھا، نیل کی ایک جگہ اس کو جراڈی بولتے ہیں، وہاں پہ جامعہ اہل حدیث کے اندر پروگرام تھا. اس پروگرام میں مجھے ایک چیز کا بہت شدت سے احساس ہوا. وہ احساس یہ ہوا، لوگ انتہائی جوش و خروش سے اس مجلس میں شامل ہوئے تھے، لیکن مجھے ایک چیز کا بہت شدت سے احساس ہوا، وہ یہ کہ ہم سچ میں لوگوں کو اسی چیز کی رہنمائی کر رہے ہیں جس کی امید سے مطلب جو امید لے کر لوگ اس مسجد کے اندر، اجتماعات کے اندر آ رہے ہیں. کیا ہم اپنی بات میں امانت داری کر رہے ہیں؟ کیا جو ہمیں اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین، جن کے ہم اپنے آپ کو وارث سمجھتے ہیں، انبیاء کے وارث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے وارث، کیا ہم سچ میں وہ امانت داری سے وہ باتیں ان تک پہنچا رہے ہیں کہ نہیں رہے ہیں؟ تو اللہ، مجھے بہت احساس ہوا اس بات کا، بہت شدت سے احساس ہوا، کیونکہ بائی دا وے ایسے اچانک اپنے علماء سے بھی میں اس چیز کے بارے میں توجہ چاہوں گا. آج آدمی سوچتا ہے ایک امام کھڑا ہوتا ہے یا ایک خطیب کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ میں نے پرسوں ہی میں نے اپنے ایک جگہ بتایا تھا، شاید ایک پروگرام میں، کہ ہمارے جوان جیسے شیخ فردوس بھی بتا رہے تھے، وہ چیزیں سن رہے ہیں، انسان سوچتا بھی نہیں کہ یہ بھی وہ چیزیں سن رہے ہوں گے. آدمی حیران ہو جاتا ہے کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ، کن چیزوں کے پیچھے لگا ہے. دائی، کیونکہ سونے کی پہچان، میں نے پرسوں بھی اپنے جو سامعین تھے ان کو بتایا تھا، سونے کی پہچان صرف سونار کر سکتا ہے.
کہ سونا کیا ہے. ایک عام آدمی سونے کو نہیں پہچان سکتا. دعوت کے میدان میں آپ دیکھیں گے، میں ایک بات یہ ضمن بتا رہا ہوں. اگر ایک انسان کو ڈاکٹر بننا ہے، وہ عربی مدرسے میں جائے گا، وہاں پر قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرے گا، احادیث رسول پڑھے گا، یہ تو اچھی بات ہے، سب سے اعلیٰ علم یہی ہے. لیکن وہ ہاسپٹل میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا. اور اگر کوئی انسان مسجد میں کسی عالم سے پڑھے گا اور کہے گا میں ڈاکٹر بنوں گا، وہ بیوقوف انسان ہے. ایسے ہی آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی بیماری داخل ہو گئی ہے، خصوصاً ہمارے جوان بچوں میں جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں. اگر آپ لوگ سائنس پڑھنے کے لیے ایک مولوی صاحب کے پاس نہیں جا سکتے، لیکن یہ قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے، تفسیر پڑھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے آپ جاتے ہیں اس انسان کے پاس جس کو دین کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے. یہ بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی. میں اپنے جوانوں سے خصوصاً یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اس لیے تفسیر کا معاملہ ہو، حدیث کا معاملہ ہو، دعوت کا معاملہ ہو، یہ امانت ہے اللہ کی، یہ دین ہے، یہ وحی ہے، یہ آسمان سے آیا ہے یہ دین. اور اس دین کی ترجمانی کے لیے آپ کو اسی داعی کو چننا ہوگا، اسی خطیب کی بات سننی ہوگی جو سچ میں قرآن کا عالم ہو اور حدیث کا عالم ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو ہم بھٹک جائیں گے. مجھے پرسوں ایک سوال آیا، شیخ صاحب اس چیز کا خیال رکھیں گے. ایک شخص نے مجھے، ایک بچے نے ایک سوال کیا، کہا حافظ ڈاکٹر محمدی یہ ایک آیت کی تفسیر کر رہے تھے، جو آیت ہے اللہ کی قسم وہ اس کے متضاد اپوزٹ بتا رہا تھا، بالکل اپوزٹ، مطلب جو اس آیت کے اندر تھا وہ اس میں وہ نہیں بتا رہا تھا. اس کے فالوور ملینز میں، کتنے بچے ہیں، مطلب ہمارے نوجوان اس کے. کہا یہ رد کر رہے ہیں انجینئر مرزا کی، جو ہمارے جوانوں میں ایک بڑا ناسور کی شکل اختیار کر چکا ہے. انجینئر مرزا میں یہ چیزیں سمجھ سکیں گے وہی لڑکے جو اس کو فالو کرتے ہیں. میں انہیں کو مخاطب کروں گا یہ ایک بات، پھر اپنے موضوع میں تھوڑا سا ٹچ کروں گا. جو رد کرنے والا تھا حافظ محمدی، جس کی رد کر رہا تھا اس نے کی تھی 50% غلطی. کتنے پرسنٹ؟ 50%. غلط بول رہا تھا وہ 50%. آیت آدھی ٹھیک بول رہا تھا، آدھی غلط. اس کی تفسیر، تشریح، معنی، مراد جو تھا، جو حقیقی مراد تھا، آدھا وہ بول رہا تھا، آدھا وہ ملاوٹ کر رہا تھا جس نے بولا تھا. جو اس کی رد کر رہا تھا اس نے کی تھی 100% غلطی. جو بول رہا تھا کہ یہ غلط بول رہا ہے، لیکن جو آیت وہ اٹھا رہا تھا، جس کی وہ تنقید کر رہا تھا، جس کو بول رہا تھا یہ غلط بول رہا ہے، وہ 100% غلط بول رہا تھا. لیکن مجھے اور آپ لوگوں کو بھی، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، میرے علماء کرام اس بات پر گہری اور دقیق نظر رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اتنا افسوس ہوتا ہے انسان کو، اتنا حیران ہو جاتا ہے انسان. بولتا ہے مجھے اپنا اہل حدیث پڑھا لکھا، اچھا خاصا پڑھا لکھا، بولتا ہے اہل حدیث. جب اس انجینئر مرزا ایک دائی اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ اسلام کے نام پر، دعوت کے نام پر ایک دھبا ہے، وہ نقصان پہنچا رہا ہے ہمارے معاشرے کو. کہا انجینئر مرزا کو جب اہل حدیث بولتے ہیں تو وہ صرف چلاتے ہیں، ان میں وہ مادہ نہیں ہوتا ہے، مطلب وہ مواد نہیں ہوتا ہے اس کو رد کرنے کے لیے. لیکن جو یہ بول رہا ہے حافظ محمدی، اس کے پاس دیکھو کیا خوب مواد ہے. کتنا بدقسمت ہے وہ انسان جو انجینئر مرزا کی 50% غلطی کو چھپانے کے لیے حافظ محمدی کی 100% غلطی کو ایکسپٹ کر رہا ہے. اس لیے انجینئر مرزا کو ایک لائن عربی کی نہیں پڑھنے آتی ہے. اگر آپ کو سچ میں عربی سیکھنی ہے، اور اس علماء ہے نا ایسے سچ میں جو عربی جانتا ہی نہیں ہے وہ کیا بتائے گا قرآن؟ مجھے بتاؤ ذرا. جس کو عربی کا ایک لفظ نہیں آتا ہے وہ دائی بن بیٹھا ہے اسلام کا. کتنا بڑا کھائی نہیں ہے. اور اس سے بڑے کھائی وہ ہیں جو ایسے انسان کا انتخاب کرتے ہیں اسلام کی دعوت اور اسی کو فالو کرتے ہیں، اسی سے دین سمجھنا چاہتے ہیں.
یہ بدقسمتی ہے. اسی لیے میں اپنے نوجوان بچوں سے جو میرے اس حلقے سے تعلق رکھتے ہیں, جب بھی کسی دعوی کو سننا ہوگا اپنے علماء سے رہنمائی لیجیے کہ ہم کس داعی کے پیچھے جائیں, ہم کون سی بات سنیں اور کون سی بات نہیں سنیں, کس عالم کا ہمیں سننا ہے. آج سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم, سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے کروڑوں لوگ آپ کو کھڑے ہوں گے جو آپ کو بولیں گے یہ دین بتا رہا ہے, لیکن حقیقت میں وہ دین بتا نہیں رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب آپ سارا اس دین سمجھتے ہیں جو اس یوٹیوب پہ آتا ہے, جو فیس بک پہ آتا ہے, ایک مقرر تقریر کرتا ہے, آپ اس کو دین سمجھتے ہو. وہ سارا جو اس میں بولا جاتا ہے وہ دین نہیں ہوتا ہے, وہ دھوکہ ہوتا ہے. اس لیے جب بھی سننا ہوگا آپ کے پاس اپنے علماء سے رہنمائی لیجیے, ہم کس کا سنیں اور کس کا نہیں سنیں, کیونکہ عقیدے پر زیادہ وار کرتے ہیں. جس کی دعوت کے لیے سارے انبیاء, جتنے بھی انبیاء آئے اس کائنات کی طرف, اس انسانیت کی طرف, وہ اسی عقیدے کی اصلاح کے لیے آئے تھے, وہ اسی توحید کی دعوت کو لے کے آئے تھے. اور اسی پر رد کرنے والا ایک انسان جس کو عقیدے کا کچھ بھی پتہ نہیں, جس کو توحید کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے, وہ آپ کو توحید سکھا رہا ہے, وہ آپ کو توحید سکھا رہا ہے. کتنا آسان سی بات بتا رہا ہے, اتنا آسان لوگ اس کو وہ ہوا کرتے ہیں, لیکن وہ اس کے عقیدے پر ضرب لگی ہوتی ہے, وہ عقیدہ بتاتا نہیں, وہ صحیح توحید آپ کو بتاتا ہی نہیں ہے. اسی لیے میں اپنے جوانوں سے آج کے اس مجلس کے وساطت سے گزارش کرنا چاہوں گا, جب بھی آپ یوٹیوب میں کسی بھی عالم کو فالو کرنا چاہیے, کسی کا لیکچر سننا چاہیے, سننے سے پہلے ضرور اپنے علماء سے رابطہ کیجیے. وہی آپ کو بتائیں گے کس کو سننا ہے اور کس کو نہیں سننا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا, آپ کو شہد میں زہر ڈال کے پلا دیا جائے گا, آپ کی آخرت ختم ہو جائے گی, آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا, آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا. اس لیے جو میں نے حدیث کا ایک ٹکڑا یہاں پہ پڑھا ہے, اسی کے تناظر میں جو پہلی بات تو توحید کی ہے, جو ماشاءاللہ آپ سنتے آ رہے ہیں, اور سب سے بڑی دعوت تو یہی ہے. قرآن کی آیات سب سے زیادہ اسی توحید کے بارے میں ہے, اللہ رب العالمین کی معرفت کے بارے میں ہے, جو ہمارا خالق ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا, جو ہمیں رزق عطا کرتا ہے, جس نے ہماری پرورش کی, اسی کو پہچاننا ہے. یہی تو دین ہے. جو اگر اللہ رب العالمین کو اس دین ایمان لانے کے بعد پہچان نہیں سکا, اس کی ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا. کیونکہ معرفت رب, اپنے اللہ کو پہچاننا ہے, اپنے خالق کو پہچاننا ہے, اپنے رب کو پہچاننا ہے. اس کے پاس کتنی طاقت ہے, وہ کتنی چیزوں کی تدبیر کر سکتا ہے. اگر یہی پتہ نہیں, پھر ہماری عبادت نہیں چلے گی. بہرحال اس معاملے میں تو آپ سنتے رہتے, لیکن مجھے جو دوسری بات بتانی ہے آج کے مجلس میں, کیونکہ زیادہ وقت نہیں لوں گا شیخ کے سامنے, وہ یہ ہے توحید کے بعد اسلام کا سب سے پہلا پلر جو ہے وہ ہے نماز قائم کرنا, وہ ہے نماز پڑھنا. ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی. آپ دیکھیں گے توحید کے بعد اسلام کے 4 ارکان بچتے ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. آپ دیکھیں گے روزہ سال میں 1 بار رکھنا ہے, سال میں 1 بار. زکوٰۃ سال میں 1 بار, کسی بھی دن, یہ ضروری ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے, سال میں 1 بار. حج زندگی میں 1 بار. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ اگر 1 بار رکھ دیا سال میں 1 مہینے کافی ہو جائے گا. اس سے زیادہ اگر کوئی نفلی روزہ رکھتا ہے ثواب ملے گا, اگر نہیں رکھتا ہے کوئی گناہ نہیں ہے. ایسے ہی زکوٰۃ بھی سال میں 1 ہی بار نکالنی ہے, 2 بار نہیں نکال سکتا ہے, ہاں نفلی صدقہ کر سکتا ہے. اسی طرح حج زندگی میں 1 بار کرنی ہے. لیکن جو اسلام کے ارکان میں سے سب سے مین رکن توحید کے بعد ہے, وہ ہے نماز ہی ادا کرنا. نماز کتنی ضروری ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر کوئی انسان بیمار ہوگا, روزہ نہیں رکھ سکتا, بعد میں جب ٹھیک ہو جائے گا اسلام نے اس کو الو کیا کہ بعد میں روزہ رکھو, کوئی بات نہیں. سفر میں ہے, مشقت ہوتی ہے, مت رکھو روزہ, آج نہیں رکھو بعد میں رکھو. حج کے معاملے میں اگر اس کے پاس دولت نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارے مسلمان حج کریں. جس کو اللہ رب العالمین نے اس لائق رکھا اتنی رقم ہوئی اس کو حج کر رہا ہے. زکوٰۃ سارے سال میں 2.5%. اگر کسی کے پاس اتنا وہ نصاب نہیں ہے, اس کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے. لیکن اسلام کے توحید کے بعد ان 4 ارکان میں سے ایک ایسا رکن ہے جو ہر کسی کو کرنا ہے, امیر ہو, غریب ہو, مرد ہو, عورت ہو, بوڑھا ہو,
जवान हो, बीमार हो, सही हो, जंग की हालत में हो, अमन की हालत में हो, खड़ा होके नहीं पढ़ सकता, बैठ के पढ़नी है, छोड़नी नहीं है। सख्त सर्दी है, पानी से वजू नहीं कर सकता है, बोला नहीं वजू मत करो, तयम्मुम करो, लेकिन नमाज छोड़नी नहीं है, हरगिज़ छोड़नी नहीं है नमाज। और मैं पढ़ रहा था अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, और साथ ही साथ उसके साथ ही एक वाक़या था सईद इब्न मुसय्यब रहमहुल्लाह का। जब इंसान इन असलाफ की जिंदगी पढ़ता है, वल्लाह इंसान सोचता है कि सच में क्या ये इंसान से मुमकिन हो सकता है, इंसान से मुमकिन हो सकता है। अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कहते जब से मैंने ईमान लाया उस वक्त से, और जब उन्होंने ये बात फरमाई, कहा आज तक 30 साल 40 साल गुजर गए, एक वक्त भी ऐसा नहीं आया नमाज का जब मुअज्जिन अजान देता था मैं पहले ही वुज़ू